یہ ریلوے لائن جو آپ کے زیر نظر ہے، یہ آج سے تقریباً 120 سال پہلے انگریز دور حکومت میں بچھائی گئی تھی۔ اچھا، یہ کون سا ریلوے ٹریک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ریلوے ٹریک راولپنڈی اور حویلیوں کے درمیان بچھا ہوا ہے، اور اس وقت میں کھلا بٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک پل پر موجود ہوں، اور یہ ریل کے تاریخی مناظر جو ہیں یہ اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا ہوں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے 120 سال پہلے غیر جدید آلات کے باوجود انگریزوں نے جس انداز سے اور جتنے مشکل علاقوں میں ریلوے لائن کو بچھایا ہے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ اچھا تو دوستو، اس وقت میں آپ کو جو جھونپڑی دکھا رہا ہوں، یہ اس جھونپڑی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جھونپڑی تقریباً آج سے 120 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ تو یہ کیوں بنائی گئی تھی، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ جھونپڑی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس وقت ریلوے کی جو انتظامیہ، ریلوے لائن کے قریب ریلوے کے حوالے سے جو انتظامی امور تھے، تو ان کو سر انجام دینے کے لیے جو افراد ہوا کرتے تھے تو وہ اس جھونپڑی میں یعنی رہا کرتے تھے یا آرام کیا کرتے تھے، یا وہ ان کی قیام گاہ تھی۔ تو جناب، یہ جھونپڑی دیکھ کر تاریخی منظرنامہ جو ہے وہ ذہن کے افق پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو مزید میں اس کی سائڈیں اور اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس دور میں دیکھیں جو اینٹیں ہیں اس دور میں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اینٹوں کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں ہزاروں سال قبل کی ملتی ہے، جیسا کہ ہم منجو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی اینٹوں کی تعمیر دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ اس دور میں جو تعمیر ہوا کرتی تھی اس میں آپ دیکھیں کتنی موٹی اینٹ جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، کتنی موٹی اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اور کتنی مضبوط اینٹ کہ جو ایک عرصہ دراز گزرنے کے باوجود آج بھی بالکل صحیح اور سلامت ہے۔ تو اس دور میں جو تعمیرات کے حوالے سے چنائی کی جاتی تھی تو اس میں خاکہ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ خاکہ بہت مضبوط ہوتا ہے، چونا ہوتا تھا، مٹی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ بہت اعلیٰ تعمیرات جو ہیں وی آئی پی، ان میں پھر ماش کی دال بھی استعمال کی جاتی تھی۔ تو جناب، میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں کہ یہ ریلوے لائن جو ہے اسے آج سے 120 سال پہلے یعنی 1890 سے 1900 کے مابین کہا جاتا ہے کہ بچھایا گیا تھا، اور یہ وہ ٹریک ہے کہ جو انگریزوں نے راولپنڈی اور حویلیاں کے درمیان بچھایا تھا۔ بہرحال داد دینی پڑے گی ان کی دیانتداری کی کہ اس دور کی ان کی جو تعمیر ہے یا اس دور میں جو انہوں نے پٹڑی بنائی تھی وہ آج کا بھاری بھرکم وزن جو ہے وہ سہنے کے لیے تیار ہے۔ تو یقیناً اس حوالے سے وہ لوگ یا وہ انتظامیہ جو ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اچھا، ریلوے لائنوں کے قریب اس طرح کے پرانے جو درخت ہیں وہ گزرے ہوئے ادوار کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تاریخی منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے چشم تصور پر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اس طرح کے درخت دیکھ کر، اس طرح کی چیزیں دیکھ کر، یا اس طرح کی تعمیرات دیکھ کر۔ تو اس وقت عصر کا ٹائم ہے، اور میں یہ کھلا بٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک جگہ ہے جسے کہ 400 کالونی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو یہ ریلوے لائن گزر رہی ہے تو اس کے قرب کے جو مناظر ہیں میں انہیں اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس دور میں جو کوارٹر بنائے جاتے تھے یا جو مکان بنائے جاتے تھے تو ان کی بیک سائڈ پر اس طرح کی کھڑکیاں چھوڑی جاتی تھیں۔ اب یہ کھڑکی تو نہیں رہی ہے، ایک سوراخ ہو گیا کیونکہ یہاں سے کھڑکی تو جا چکی ہے، لیکن یہاں پہ کھڑکی لگتی ہے، اور اس طرح مکانوں کے پیچھے یا جھونپڑیوں کے بیک سائڈ پر اس طرح کے جو ہے وہ کھڑکیاں لگائی جاتی تھی سوراخوں میں۔ تو یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہوا کی جو نکاسی ہے اس کا عمل بآسانی جاری رہتا تھا۔ تو دوستو، آئیے اس جھونپڑی کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک گزرا ہوا عہد حال کے آئینے میں کون کون سی اور کیسی کیسی کہانیاں سناتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں خود بھی دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ جناب بالکل اس کا ماتھا ہے، جیسے ہم اندر ہوئے ہیں تو یہ جو کمرہ ہے اس کا ماتھا میں کہوں گا۔ اس وقت کوئی اور لفظ یا جو صحیح لفظ ہونا چاہیے وہ میرے ذہن پر نہیں آ رہا دماغ میں، تو میں یہی کہوں گا کہ اس کا فرنٹ ہے، اور یہ وہ دروازہ بنا ہوا ہے۔
یہ وہ دیواریں ہیں جناب، یہ کس نے تعمیر کی ہوں گی، اور نہ جانے وہ انسان اب کہاں ہوں گے۔ یقیناً وہ اب اس دنیا کا حصہ تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ تاریخی عہد کی ایک یاد جو ہے اس جھونپڑی کی صورت میں بالکل عطار روڈ 400 کالونی کے قریب جو ہے موجود ہے، تو جو گزرے ہوئے ادوار کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ دیکھیں جناب، اس کی دیواریں اندر سے بہت سیاہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کسی نے کوئی آگ وغیرہ جلائی ہوگی۔ یہ وہی کھڑکی ہے جو میں نے آپ کو بیک سائڈ سے دکھائی تھی، اور اب یہ اندر سے وہ سوراخ جو ہے دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ بالکل اس کا اندرونی منظر ہے، اور اس کی دیواریں بالکل سیاہ ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی سیاہی کی وجہ جو ہے وہ یہاں پر شاید کسی نے آگ جلائی ہوگی۔ بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا، اور میں اکثر جو ہے تاریخی مقامات کی سیر کے دوران کہتا ہوتا ہوں کہ ہمیں تاریخ جو ہے وہ ورثے میں ملی، بہت سے قلعے ملے اور لاتعداد تاریخی مناظر ملے، لیکن افسوس کہ ہم نے ورثے میں ملی ہوئی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ہماری تاریخی مناظر جو ہمیں ورثے میں ملے تھے وہ معدوم ہی کیا، صفحہ ہستی سے بعض جگہ مٹ چکے ہیں۔ تو کاش اگر ہم انہیں ازسر نو تعمیر کر لیتے، تو ایک تو ہمیں ورثے میں ملی ہوئی تاریخ زندہ رہتی، ہماری آنے والی نسلوں کو جو ہے ہماری ازسر نو تعمیر کی ہوئی جو تعمیرات ہیں یا جو تاریخ ہے، تو وہ اس چیز کا احساس دلاتی کہ یار یہ آپ کی تاریخ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو کسی حوالے سے سنبھال نہیں سکے، حالانکہ ہمارے ہاں تاریخ کو سنبھالنے کے حوالے سے ادارے موجود ہیں، آثار قدیمہ کا ادارہ موجود ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ کو بالکل نہیں سنبھال سکے۔ اور اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ جو ہمارے ہاں